محکمہ پولیس میں میری ملازمت کسی سفارش کے ذریعے نہیں بلکہ باقاعدہ مقابلے کے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے نوکری ملی۔ پھر براہ راست ایک پوش علاقے کا ایس ایچ او لگایا گیا اور میں نے خود کو اس ذمہ دار عہدے کا اہل ثابت کر کے دکھایا۔ حالانکہ میرے قریبی حلقوں نے میرے نظریات کا بہت مذاق اڑایا۔ نادیہ نے بھی نصیحتیں کی کہ سکندر اعظم ہوش کے ناخن لو، تم سچ مچ کے سکندر نہیں ہو بلکہ صرف نام کے سکندر ہو۔ ویسے اس طرح کے نام رکھ کر والدین اپنی اولاد کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھے؟ کھاؤ کماؤ عیش کرو اور اپنی نظریات کو تہہ کر کے صندوق میں رکھ دو۔ نادیہ سمدانی ایک بہت بڑی اخبار کی کرائم رپورٹر ہے اور بڑی نامور کرائم رپورٹر ہے۔ میری اور اس کے درمیان گہری دوستی ہے، صرف دوستی، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں۔ لیکن میں نے نہ میری بیوی عالیہ نے ان نصیحتوں سے اتفاق کیا۔ ہمیں اپنی ڈگر پیاری تھی، چنانچہ ہمارا گھر ایک ایس ایچ او کا گھر نہیں بلکہ صرف ایک کلرک کا گھر تھا، لیکن ہمارے لیے انتہائی اطمینان بخش۔ حالانکہ چھوٹے موٹے ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے جن میں مجھے حق کے راستوں سے ہٹ کر کام کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن میں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت سی ناراضگیاں بھی مول لینا پڑی تھیں۔ میرے سینئرز اکثر کہتے تھے، بیٹے آؤ گے بہت جلد، پہاڑ تلے آؤ گے۔ پھر کسی کم وقت کی کالی زبان کام کر گئی اور میں پہاڑ تلے آ گیا۔ بات بظاہر معمولی تھی، ہزاروں لوگ مرتے ہیں، موت مختلف طریقوں سے اپنا کام کرتی ہے۔ اس موت کی بھی اس طرح تشہیر نہ ہوتی اگر اس روز پریس میں اہم خبروں کی اتنی کمی نہ ہوتی۔ اخبارات کے پاس کوئی خاص خبر تھی ہی نہیں، چنانچہ سائمہ دورانی کے قتل کی خبر صفحہ اول پر چھپی تھی اور اخبارات نے اسے ایک حسین ٹی وی سٹار لکھا تھا اور اس کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں کر دی تھی، حالانکہ اس نے ابھی تک صرف 2 سیریلز میں کام کیا تھا۔ اور پھر اخبارات کے قیاس سرائیاں تو بے مثال ہوتی ہیں، خبر کو سنسنی خیز بنانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کے کلابے ملائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور بڑے اخبار نے اپنی تفتیشی رپورٹ میں لکھا تھا کہ سائمہ دورانی ایک بہت بڑے صنعت کار اور بزنس مین عابد کھلانہ کی گرل فرینڈ تھی۔ اس سلسلے میں اخبارات کے نمائندے اس خیال کے ساتھ عابد کھلانہ سے بھی رابطہ کر رہے تھے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، سائمہ دورانی ایک کلاس ٹی وی آرٹسٹ تھی یا نہیں، عابد کھلانہ سے اس کے تعلقات تھے یا نہیں، یہ سب تو بعد کی تفتیش کی باتیں تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے ٹی وی ڈراموں میں کام کیا تھا، وہ حسین تھی اور اس کا اپنا ایک مقام تھا جس کے بارے میں اخبارات بے شک لکھ سکتے تھے۔ ہر اخبار کی اپنی اپنی رپورٹنگ الگ الگ تھی اور اس سلسلے میں پولیس کو اپنی اپنی ذمہ داریاں یاد دلائی گئی تھیں جو اخبارات کا کام تھا۔ چونکہ واردات کا تعلق میرے علاقے سے تھا، اس لیے میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ میں بہت غور و خوض کرنے کے بعد عابد کی عالیشان کوٹھی پر پہنچ گیا اور یہ جان کر حیران رہ گیا کہ عابد ان دنوں آسٹریلیا میں ہے۔ بہت بڑے لوگ بہرحال اپنے مشاغل تو اسی طرح رکھتے ہیں۔ عابد کھلانہ یہاں موجود نہیں تھا۔ اس کی تفتیش ہو گئی اور میں نے مزید معلومات شروع کر دیں۔ میری ملاقات عابد کے خاص ڈرائیور سے ہوئی اور اس سے مجھے کچھ مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ عابد کے اس ڈرائیور کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ تھوڑے ہی دن پہلے اسے ملازمت سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ یہ بات مجھے عابد کی کوٹھی سے ہی معلوم ہوئی تھی۔ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس تک پہنچ گیا۔ میں نے اسے سوال کیا کہ اس نے ملازمت کیوں چھوڑ دی۔ بس جناب، ہم لوگ تو ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں، جب تک دوڑتے رہتے ہیں مالک کی نگاہوں میں ہمارا ایک مقام ہوتا ہے۔ میں نے ایک طویل عرصے کھلانہ صاحب کی ملازمت کی ہے، لیکن میری بدقسمتی یہ کہ میری نگاہ اچانک کمزور ہو گئی۔ بس جناب، ہمیں 2 ٹکے کا آدمی کہہ کر نکال دیا گیا۔ تم نے اپنی آنکھیں کسی آئی اسپیشلسٹ کو نہیں دکھائیں؟ دکھائی تھی جناب، لیکن کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ ہماری ان آنکھوں کا علاج ممکن نہیں رہا۔ دیکھو دوست، کھلانہ صاحب کے بارے میں تفتیش ہو رہی ہے، ایک لڑکی قتل کر دی گئی ہے۔ میں اس سلسلے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں۔ وہ میری صورت دیکھتا رہا، پتہ نہیں بینائی کی کمزوری نے اسے میرے چہرے پر نگاہیں جمانے پر مجبور کر دیا تھا، یا پھر وہ میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے، کھلانہ صاحب اتنے برے آدمی نہیں ہیں۔ اگر کچھ کیا ہے تو اس مکار عورت نے کیا ہوگا جو کھلانہ کی بیوی ہے۔ جب میری آنکھوں میں بینائی کی کمی ہوئی تو میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کسی اور کام پر لگا دیا جائے، مثلاً مالک کی ذمہ داری مجھے سونپ دی جائے، جس کے بارے میں میری معلومات بھی کافی ہیں۔ لیکن جانتے ہیں آپ سلیمہ کھلانہ نے کیا کہا؟
شیخ کھلانا صاحب کی بیوی کا نام ہے شاید۔ جی جی، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کمزور بینائی رکھنے والا شخص میرے خوبصورت پھولوں کا ستیہ ناش مار دے گا۔ بہرحال نہیں مانی انہوں نے میری بات۔ میں نے بھی سوچا کہ اس منحوس چہرے والی عورت کا کم از کم میرا سامنا تو نہیں رہے گا، جسے دیکھ کر میں ہمیشہ آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ صبح آنکھ کھلنے کے بعد مجھے مکروہ چہرہ نظر نہ آئے۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عابد نے بیوی کے بدصورت چہرے سے اکتا کر اگر کوئی لڑکی دوست بنا لی تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے مالک کے ذاتی معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا۔ ویسے مجھے یاد ہے کہ لڑکیاں ان کے ارد گرد رہتی تھیں، اور خاص طور سے پچھلے دنوں ایک لڑکی ان کے بہت زیادہ قریب تھی۔ تمہیں اس کا نام یاد ہوگا؟ وہ جناب شاید سائمہ درانی۔ میرا مالک اس سے کافی باتیں کیا کرتے تھے، اور کئی بار میں اس لڑکی کو ان کے ساتھ لے کر بازاروں میں گیا تھا جہاں لاکھوں روپے کی شاپنگ کی جاتی تھی۔ اس لڑکی کے لیے؟ جی صاحب، 6 معلومات کافی تھیں۔ سائمہ درانی کے بھائی سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ شہر سے باہر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور بڑا چرب زبان سا آدمی تھا۔ اس نے کہا، ہاں، ہوا میں اڑنے کا دل کس کا نہیں چاہتا، لیکن انسان ہوا میں اڑ تو نہیں سکتا۔ ایسی کوشش کرنے سے ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہی ہیں۔ ان دنوں اس کی پرواز بہت اونچی تھی۔ وہ کافی دن قبل مجھ سے ملی تھی، اور ان دنوں وہ بڑا اتراتی پھرتی تھی۔ اس کے پاس انتہائی قیمتی لباس اور قیمتی زیورات نظر آنے لگے تھے جو پہلے اس کے پاس نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھا اس کی یہ تمام چیزیں دیکھ کر، اور یہ سوچتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ بے شک نوکری کرتی تھی، لیکن اپنی تنخواہ سے اتنی قیمتی چیزیں نہیں خرید سکتی تھی۔ خاص طور سے ان دنوں اس کے گلے میں جو نیکلس جگمگا رہا تھا وہ بہت قیمتی تھا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے مجرمانہ طور پر اس کی الماری کی تلاشی لی تھی۔ حالانکہ الماری بند رہتی تھی، لیکن میں اس کی چابی بنوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی الماری کے لاکر میں جو زیورات تھے، اور خاص طور سے ہیروں کا وہ نیکلس جو ایک شاندار فرم سے خریدا گیا تھا، اور اس کی رسید بھی موجود تھی۔ میں نے خفیہ طور پر معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ نیکلس مسٹر عابد نے خریدا تھا۔ بہرحال بڑی بات تھی۔ جس گھر میں سائمہ درانی رہتی تھی اس کی مالکہ برابر والے فلیٹ میں رہتی تھی، اور اس کے بارے میں پتہ چلا کہ کچھ دن پہلے وہ بھی پراسرار انداز میں اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔ اس کے بارے میں یہ معلومات مجھے نادیہ سمدانی نے دی تھی۔ وہ اخبار کی رپورٹنگ کرتی ہوئی مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ بہرحال نادیہ سمدانی کی قربت ہمیشہ کارآمد ہوا کرتی تھی۔ کیس تمہارے علاقے کا ہے۔ تم نے اب تک کتنے تیر مارے ہیں؟ میں تیر انداز نہیں، ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں اور تفتیش کر رہا ہوں۔ بے شک میری چال کچھوے کی چال ہے، لیکن تم دیکھ لینا میں سائمہ درانی کے قاتلوں تک پہنچ جاؤں گا۔ ویسے میں تمہیں اخبارات کے تراشے بھی دکھا سکتی ہوں اور ذاتی طور پر بھی کچھ بتا سکتی ہوں۔ سننا پسند کرو گے؟ نادیہ سمدانی نے کہا، اور میں نے فوراً اس کے لیے کافی منگوا لی۔ بہرحال اس کی ذہانت کا میں قائل تھا اور ہمیشہ اس کی باتوں پر غور بھی کرتا تھا۔ اپنے اخبار کے ذریعے وہ بھی مجھ سے تعاون کرتی تھی، اور بڑا دوستانہ سا انداز تھا اس تعاون کا۔ اس نے جو انکشافات کیے وہ میرے لیے بڑے سنسنی خیز تھے۔ اس نے کہا، تم اگر عابد کھلانا کے خلاف تحقیقات کرنا چاہتے ہو اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ سائمہ درانی کے قاتل وہ ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے تمہیں اور بھی کارروائیاں کرنا ہوں گی۔ سائمہ درانی کے قاتل کو ابھی ہم سر عام کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فی الحال ہم اسے ایک نامعلوم قاتل ہی کہیں گے، کیونکہ یقیناً تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ عابد کھلانا یہاں ہے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو تمہیں بتانی ہیں، لیکن کیا؟ میں نے سوال کیا۔ میں نادیہ کے حالت سے بخوبی واقف تھا کہ وہ ہر چیز میں سودے بازی کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مسکرا کر بولی، بس مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں سب سے پہلے پتہ چلنا چاہیے۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا۔ بات مخلصانہ تھی اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں تھا۔ وہ اپنے اخبار کے لیے خبر چاہتی تھی، اور میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ سب سے پہلے اسے ہی بتائی۔ وہ میرے پاس آ گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کے معدے میں زہر کی مقدار پائی گئی ہے، اور اس کی موت کی وجہ وہ زہر ہی ہے۔ ہاں، اتنا تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی دوست کو بتایا تھا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ فوراً اس کے لیے ڈاکٹر کا بندوبست کرے۔ اس نے سینک میں الٹی کی اور کسی قسم کی مدد کے بغیر انتقال کر گئی۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ خاص قسم کا زہر ہوتا ہے جو کسی پودے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کی یہی خوبی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اثر کرتا ہے۔ میڈیکل ایگزامینر نے اس زہر کا نام ہیلوک ایسڈ بتایا ہے۔ گڈ۔ تو اب میں تمہیں بتاؤں میرے عزیز دوست کہ اس نامعلوم قاتل کا پہلا شکار سائمہ دورانی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، وہ اس کا تیسرا یا چوتھا شکار ہے، اور قتل کا یہ سلسلہ خاصے عرصے پہلے شروع ہو چکا ہے۔ مائی گاڈ، کیا تم ایک پراسرار بات نہیں کہہ رہی ہو؟ میں نہیں کہہ رہی، البتہ میں تمہیں اخبارات کی فائل مہیا کر سکتی ہوں۔ پہلی شکار کے بارے میں جو اندازہ ہے اس کا نام نوشابہ حمید تھا۔ اس کی موت یا قتل کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہو سکا۔ اس کی موت کی عینی گواہ ایک بیوہ خاتون تھی جو اتفاق سے سانحے کے وقت اس کے پاس موجود تھی۔ نوشابہ حمید کی عمر 23 سال کے قریب تھی۔ وہ شوبز میں تھی اور چھوٹی موٹی ماڈلنگ کر لیا کرتی تھی۔ ایک اچھی ڈانسر بھی تھی۔ وہ اسٹیج پر ڈانس کرنے کی بجائے پرائیویٹ پارٹیوں میں ڈانس کرتی تھی۔ ظاہر ہے اس طرح کی کوئی لڑکی نشہ وغیرہ بھی کر سکتی ہے۔ ایک رات اس کی کار ایک پل کے جنگلے سے ٹکرا گئی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ وہ کار میں بالکل تنہا تھی اور کسی اور کی موجودگی کا کوئی سراغ ملا تھا ہی نہیں۔ اس کی کار کے انجن وغیرہ میں کوئی گڑبڑ تھی، لیکن 100% اندازہ یہی تھا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں تھوڑی بہت تفتیش تو ہوئی تھی، اور میرے پیارے دوست، اس کے پاس یعنی اس کے گھر کی تلاشی سے جو کچھ برآمد ہوا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس حیثیت کی مالک نہیں تھی جس حیثیت کی نظر آ رہی تھی۔ اول تو کار جو پہلے اس کے پاس نہیں تھی، اور نہ اس کا اتنا کام تھا کہ وہ اس سے کار خرید سکتی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس انتہائی قیمتی پارچہ جات اور حسین ترین زیورات اس بات کی غمازی کرتے تھے کہ ان کی اس کے پاس موجودگی کسی خاص مقصد سے تھی۔ خیر، نوشابہ حمید کے بعد بازغہ کی باری ہے۔ بازغہ بھی ایک ماڈل ایجنسی سے متعلق تھی اور کمرشلز میں کام کرتی تھی۔ کئی فیشن میگزین اس کی تصویریں چھاپتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ شہرت حاصل کرتی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ پراسرار حالات میں زندگی ہار بیٹھی تو اخبارات میں اس کی خبر چھپ گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کے معدے میں بھی کسی زہر کی آمیزش پائی گئی تھی۔ اس کے بعد غالباً سائمہ دورانی کا نمبر آتا ہے۔ سمجھے؟ سائمہ دورانی۔ لیکن تم پہلی دو اموات کو اس سے منسلک کیوں کرتی ہو؟ اس لیے کہ ان میں خصوصی طور پر زیورات کا رشتہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح سائمہ دورانی کے لباس سے اور اس کی الماری کی تلاشی سے زیورات کی وہ رسیدیں ملی ہیں جنہیں عابد کھلانا نے خریدا تھا، اسی طرح ان دونوں کے پاس سے بھی وہی رسیدیں دستیاب ہوئی تھیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ خیر، یہ بات تو میں دل و جان سے مانتا ہوں کہ تمہاری جیسی مددگار سے فائدے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان واقعات کو تھوڑے سے دن گزر گئے تھے اور میں خاصا حیران تھا، اور اس حیرانی کی وجہ وہ ساری باتیں نہیں تھیں جو ابھی تک میرے علم میں آئی تھیں، بلکہ کچھ نئے واقعات تھے جو اچانک ظہور پذیر ہوئے، اور ان الجھنوں کو میرے ذہن تک پہنچانے میں نادیہ سمدانی کے علاوہ بھلا اور کس کا ہاتھ ہو سکتا تھا؟ اپنی کسی بھی اطلاع کا صلہ وہ فوراً وصول کر لیا کرتی تھی، کبھی لنچ یا ڈنر کی شکل میں، کبھی کسی معلومات کے ذریعے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے بھولے بادشاہ، اگر لارڈ میں کھانا کھلاؤ تو تمہیں کچھ مزید معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ حالانکہ اگر میری بیوی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس طرح تمہارے ساتھ گل چھرے اڑاتا رہتا ہوں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ نام مت لیا کرو میرے سامنے اس قسم کی باتوں کا۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں کہاں جا مرے، اسی لیے آج تک تمہاری بیوی سے ملی بھی نہیں ہوں۔ میں تمہیں ملانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ وہ ایک خالص گھریلو قسم کی عورت ہے۔ اس کے خیال میں کوئی دوسری عورت اس کے شوہر سے اس قدر بے تکلف ہو ہی نہیں سکتی جتنی بے تکلف تم ہو۔ میں اپنے گھریلو حالات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پتہ ہے تمہارے گھریلو حالات کا۔ اس بیچاری کو بھی تم نے اس 4 دیواری میں قید کر رکھا ہے، جہاں کے بارے میں سنا گیا تھا کہ وہاں فرنیچر بھی بس ایسا ہے۔ میں کہتی ہوں آخر تم اپنی یہ نیک نیتی دوسروں پر کیوں مسلط کیے ہوئے ہو؟ تم یقین کرو نادیہ، وہ پوری طرح مطمئن ہے۔ نادیہ نے منہ سکوڑ کر کہا۔ بہرحال لارڈ میں میرے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اس نے کہا، یہ اندازہ بھی لگاتی رہتی ہوں تمہارے بارے میں کہ دوسروں میں اور تم میں کیا فرق ہے۔ سمجھتے تو اپنے آپ کو شرلاک ہومز ہی ہوگے، لیکن ہو کچھ بھی نہیں۔
انتظار کرتی رہی کہ وہ اہم بات تم مجھ سے پوچھو جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے، لیکن تمہاری یہ سیکنڈ ہینڈ کھوپڑی، بس اور کیا کہوں اس کے بارے میں۔ کچھ اور کھانا چاہو تو وہ بھی منگوا لوں، اس طرح مجھ پر طنز مت کرو۔ بولے بادشاہ، ان رسیدوں کو تم نے کوئی اہمیت نہیں دی جنہیں اہمیت دینی چاہیے تھی۔ شانی زیورات کی خریداری کی وہ رسیدیں جن کا میں تم سے تذکرہ کر چکی ہوں۔ میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ واقعی وہ رسیدیں ایک اہم حیثیت رکھتی ہیں؟ میں نے کسی قدر پھیکے لہجے میں نادیہ سمدانی سے کہا، بیکار سا سوال ہے کیونکہ میرے پاس صرف ایک ہی رسید ہے، باقی رسیدیں کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں اور کیسے دیکھ سکتا ہوں انہیں؟ کھانے کے بعد آئس کریم کھائیں گے، کیا کہتے ہو؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے یقین ہے ایک دن تم پروین بابی کی طرح پھول کر کپا ہو جاؤ گی۔ وہ تو مر گئی بیچاری، کیا تم مجھے بھی مردہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں بھائی، اب آئس کریم کی بات طے ہو گئی، آگے بولو، کیوں میرے دماغ کی کھچڑی پکا رہی ہو؟ وہ باقی رسیدیں میرے پاس محفوظ ہیں، حالانکہ اس وقت انہیں اڑانے میں میرا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن بات ادھوری رہ گئی۔ میں اچھل پڑا، کیا تم وہ رسیدیں مجھے دے دو گی؟ تلاش کرنا پڑیں گی، لیکن میں تمہیں اور بہت سی اہم باتیں بتا رہی ہوں، مثلا یہ کہ پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایک کار جو ایک لڑکی چلا رہی تھی اور اس لڑکی کا نام سفورہ تھا۔ سفورہ پہلے شوبز میں گئی تھی، لیکن وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد اس نے وہ شعبہ ترک کر دیا اور ایک بہت بڑی جیولرز فرم میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئی۔ وہ ایک خوشنما لڑکی ہے اور اکثر فرم کی طرف سے زیورات کی نمائش میں ماڈلنگ کرتی ہے، لیکن صرف اسی فرم کے لیے۔ اسے وہاں اچھا خاصا مقام حاصل ہے، اور یہ فرم وہی ہے جس کی رسیدیں اس طرح دستیاب ہوتی ہیں۔ کیا سمجھے؟ پچھلے 2 دن پہلے اس کی کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کار عابد کھلانا کی تھی۔ نادیہ سمدانی لنچ، ڈنر یا آئس کریم کیا، اگر میرا کلیجہ مانگتی تو میں اسے نکال کر دے دیتا۔ ایسی شاندار معلومات بھلا اور کہاں سے حاصل ہو سکتی تھی؟ میں نے اس سے کہا، اچھا ایک بات بتاؤ، اس سے ملاقات کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ بالکل سیدھا سادہ، نادیہ سمدانی نے کہا۔ بتاؤ بھلا کیسے؟ تم فون پر اس سے بات کرو، اسے اپنا تعارف کرواؤ، اصل تعارف اسے کسی ہوٹل میں ڈنر دے ڈالو۔ حالانکہ مجھے بڑی چلن ہوگی، لیکن پھر بھی، ویسے میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ عابد کھلانا کی کار کا اس کے پاس دیکھے جانا بات کو بہت آگے تک پہنچاتا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور پھر باقی کوششیں میں نے شروع کر دیں اور مجھے مشکل نہ ہوئی۔ میں نے ایک عمدہ سے ہوٹل کا انتخاب کیا اور سفورہ سے بات کی۔ میری بات کو اس نے سنجیدگی سے سنا اور میرا شکریہ ادا کر کے ہوٹل پہنچنے کا وعدہ کر لیا۔ میں جب گھر سے چلا تو میری بیوی نے مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، بہت اچھی لگ رہی ہو اس سوٹ میں، دیکھا تمہارے تمام سوٹوں میں یہ سوٹ سب سے عمدہ ہے جناب، اس لیے کہ اسے میں نے سلوایا ہے۔ میں نے محبت بھری نگاہوں سے عالیہ کو دیکھا اور اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل آیا۔ بے شک ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر کرنے جا رہا تھا، لیکن اگر ایمانداری کی بات کی جائے تو کسی بھی طرح میں اپنی بیوی سے غیر مخلص نہیں تھا۔ تھوڑی بہت ہیرا پھیری تو چلتے پھرتے ہو ہی جاتی تھی، بعض جگہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور بعض جگہ پرانی شناسائیاں بھی۔ بہرحال میں ہوٹل پہنچ گیا۔ میں نے بالکل سیدھا راستہ اختیار کیا، بجائے اس کے کہ میں گھما پھرا کر سفورہ سے بات کرتا۔ میں نے براہ راست اسے بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ میں ہوٹل میں اپنی مخصوص میز پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال چھوٹے اور ریشم کی طرح چمکدار تھے، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پاس پہنچ گئی۔ اس میں بڑی کشش تھی، جس کی وجہ سے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور ان کی نظریں اس کا تعقب کرتی رہی تھیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے مجھے ہیلو کہا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ویٹرس کو بلا کر کھانے کا آرڈر دیا اور رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد میں نے اس سے صاف ستھرے لہجے میں کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مس سفورہ نیر، میں آپ سے سائمہ دورانی کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات بتائیے جناب، یہ بات آپ کو کس نے بتائی کہ میرے سائمہ دورانی سے تعلقات تھے؟ میں تو اسے بالکل نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ 1 یا 2 دفعہ ہماری شاپ پر آئی تھی۔ گویا اس سے آپ کی ملاقات تو ہوئی تھی نا؟ وہ صرف کاروباری ملاقات تھی۔ ایک بار وہ ہمارے شو روم میں آئی
اور اسے انتہائی قیمتی کار خریدی۔ میرا خیال ہے جس شخص کے ساتھ وہ یہاں آئی تھی وہ اس سے بھی زیادہ خریداری اسے کرا سکتا تھا۔ کون تھا وہ؟ یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سائمہ درانی کی موت میں عابد کھلانا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اسی طرح سوچ رہے ہوں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے اگر آپ عابد کھلانا کو قریب سے نہیں جانتے۔ واہ، آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہوں مس صفورہ، آپ نے تو میری پوری بات بھی نہیں سنی اور سب کچھ سمجھ گئیں۔ ویسے ایک بات بتائیے، آپ اسے بے گناہ کیوں قرار دے رہی ہیں؟ بس تھوڑا سا میں بھی جانتی ہوں اسے، اور اس بات کا بھی علم آپ کو ہوگا کہ وہ آج کل آسٹریلیا میں ہے۔ بس اتنی سی بات؟ نہیں، بات اتنی سی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہ اس قدر سادہ طبیعت کا مالک ہے کہ کسی کی زندگی نہیں لے سکتا۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کی مزید 2 دوستیں بھی بالکل سائمہ درانی کی طرح موت کا شکار ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک کا نام نوشابہ حمید اور دوسری کا بازغہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلی بار صفورہ کے چہرے میں تغیر پیدا ہوا اور وہ کچھ لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، میں عابد کھلانا کو قاتل تسلیم نہیں کر سکتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دولت مند لوگوں کے بلا وجہ ہی کچھ لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ میں خود بھی عابد کھلانا سے بڑی قربت رکھتی ہوں، وہ بہت ہی نرم اور نرم مزاج انسان ہے، مگر میں نے اس پر قتل کا الزام نہیں عائد کیا۔ ظاہر ہے فی الحال میں بھی اسے بے گناہ ہی سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے پراسرار طور پر ہلاک ہو جاتی ہے۔ اسے کبھی اس بات پر تشویش نہیں ہوئی؟ آخر اسے اسی انداز میں سوچنا چاہیے تھا جس انداز میں سوچ رہا ہوں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے مدھم لہجے میں کہا، اور وہ میری جانب متوجہ ہو گئی۔ میرے خیال میں یہ قاتل اس کی بیوی ہے۔ میری بات سنتے ہی صفورہ کے ہاتھ کپ کپا اٹھے اور چھری اور کانٹا اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ وہ خاصی نروس ہو گئی تھی۔ میں نے براہ راست ابھی تک سلیمہ کھلانا سے نہیں ملا، صرف اس کی تصویر دیکھی ہے۔ وہ دبلی پتلی اور تیکھے مزاج کی عورت معلوم ہوتی ہے، حالانکہ دولت مند عورتیں دبلی پتلی نہیں ہوتی۔ دولت مند عورت اگر چڑچڑی اور محرومیوں کا شکار ہو تو وہ آسانی سے دبلی ہو جاتی ہے۔ صفورہ نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، پھر بولی، آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خاص طور سے بتاؤں، عابد کھلانا ارب پتی ہے، لیکن سلیمہ کھلانا سے شادی کرنے سے پہلے وہ صرف پتی تھے۔ وہ سرمایہ اس کے باپ کی جانب سے انہیں منتقل ہوا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس سرمایہ کو 4 گنا کرنے میں عابد کھلانا کا ہی ہاتھ ہے، یعنی وہ ایک بہترین کاروباری آدمی ہے۔ ہاں، لیکن نہ شکرہ نہیں، کیونکہ اس نے اب بھی اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، ظاہر ہے وہ کسر اس کی گرل فرینڈز نے پوری کر دی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے، زندہ رہنے کا حق تو سب کو حاصل ہے۔ سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہیں یہ بات آپ مس صفورہ نیر؟ کیا مطلب؟ اگر عابد کھلانا آپ کا شوہر ہوتا تو آپ کی بات کہتی؟ میری اس بات کا برا ماننے کے بجائے صفورہ مسکرا دی اور بولی، اگر وہ میرا شوہر ہوتا تو اسے کسی کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوتی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے گردن جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا، ویٹر نے کھانا لگا دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، سلیمہ کھلانا کبھی سفر میں اس کے ساتھ نہیں گئی؟ وہ عابد کھلانا کے کاروباری دوروں کے درمیان ہمیشہ گھر پر رہی۔ ہو سکتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کی دوستوں سے رابطہ قائم کیا ہو۔ ظاہر ہے ایک عورت کو رقابت تو محسوس ہوتی ہی ہے۔ اس نے زہر کے ذریعے انہیں راستے سے ہٹا دیا ہو، چونکہ نوشابہ حمید اور بازغہ کی موت بھی زہریلی خوراک کھانے سے ہی ہوئی ہے۔ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہو سکتا۔ وہ بولی، ہاں، آسان تو ہو نہیں سکتا، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ مثلاً سائمہ درانی کو ہی دیکھ لیں کہ عابد کھلانا ان دنوں آسٹریلیا میں ہیں۔ سلیمہ کھلانا نے اسے لنچ یا ڈنر کی دعوت دی، ملاقات کسی ہوٹل یا گھر میں ہوئی۔ سائمہ درانی کا خیال ہوگا کہ سلیمہ غصے کا اظہار کرے گی، لیکن اس نے وہ کیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ کا مطلب ہے زہر؟ صفورہ نیر کی آنکھیں کسی قدر خوف کا اظہار کر رہی تھیں۔ جی، یہ ایک خاص قسم کا زہر کا نتیجہ ہے جس لیے خاص نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ زہر حاصل کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ایک خاص پودے میں پایا جاتا ہے اور اسے کسی مشروب یا کھانے میں ملا کر اپنے شکار کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ یہ زہر کچھ دیر کے بعد اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے۔ اوہ میرے خدا، میرے خدا، سفورہ نے جھجھری سی لے کر کہا اور میں نے بات آگے بڑھا دی۔ 100%، اگر میرا اندازہ درست ہے تو سلیمہ کھلانا نے بھی یہی کیا ہوگا، باقی بات شاید آپ کے علم میں ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا۔ سفورہ پریشان ہو گئی۔ یقیناً یہ پریشانی کسی اندرونی کیفیت کا نتیجہ تھی، اور آخرکار تھوڑی دیر کے بعد اس اندرونی کیفیت کا اظہار ہو گیا۔ اسے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھیے مس سفورہ، ظاہر ہے میں آپ سے کسی اور قسم کی دوستی کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کھلے الفاظ میں آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یعنی آپ کے انتخاب کی وجہ بھی کچھ تھی، مثلاً وہ کار جس سے آپ نے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کار عابد کھلانا کی تھی۔ کیا اپنی گاڑیاں کو اس طرح بلا وجہ کسی کو دے دیا کرتا ہے؟ بہرحال میں نے آپ کو جو تفصیل بتائی، آپ چاہیں تو ماضی کے بارے میں تحقیقات کر سکتی ہیں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ تینوں خواتین زہر خونانی کا شکار ہوئیں، اور آپ کے تعلقات؟ وہ پھٹ پڑی۔ اس کی آواز میں انتہائی خوف اور رونے جیسی کیفیت تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، عابد کھلانا بہت بڑے آدمی ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے اسٹور کے مالک سے ان کے گہرے تعلقات ہیں۔ میں نے شعبہ حمید کو بھی جانتی ہوں اور باسخواہ کو بھی۔ سائمہ دورانی نے بھی ہمارے ہی اسٹور سے بے پناہ خریداری کی تھی۔ عابد کھلانا جن سے دوستی کرتے ہیں انہیں مالا مال کر دیتے ہیں، لیکن یہ کیفیت میرے علم میں نہیں تھی۔ آہ میرے خدا، پچھلے کچھ دنوں سے وہ آپ کی جانی متوجہ ہیں۔ ہاں، انہوں نے میری ہی اسٹور سے بہت سی چیزیں خرید کر مجھے دی ہیں۔ اس کے علاوہ مگر مجھے یہ بات پتہ نہیں ہے۔ میں نے سفورہ کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ وہ خوش نصیب لڑکی ہیں مس سفورہ، جسے وقت سے پہلے ہی عابد کھلانا کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو گئی ہیں۔ اور میں نے یہ الفاظ بھی غلط نہیں کہے کہ اس سلسلے میں بے شک عابد کھلانا کا ہاتھ نہ ہو۔ میرا خیال ان کی مسز کی طرف ہی جاتا ہے۔ سلیمہ کھلانا جوش رقابت میں مسٹر کھلانا کی ان دوستوں کو قتل کر دیتی ہیں اور اپنا راستہ صاف کرتی ہیں۔ ویسے ایک بات بتائیے، کیا آپ کبھی سلیمہ سے ملی ہیں؟ ہاں، کئی بار۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں مسٹر کھلانا ملک سے باہر ہیں؟ ہاں، 17 فروری کو واپس آ رہی ہیں۔ اوہ، آپ سے کہہ کر گئے ہوں گے؟ میں نے سوال کیا اور سفورہ نے سر جھکا لیا۔ مس سفورہ، بات خاصی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو پولیس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ایک اچھے شہری کا فرض ہے، پھر خود آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ مگر لازمی بات ہے کہ جب آپ کے تعلقات مسٹر کھلانا سے اور آگے بڑھیں گے تو پھر مسز کھلانا یقینی طور پر اس وقت آپ کو کوئی لنچ یا ڈنر ضرور دیں گی۔ جب مسٹر کھلانا دوبارہ ملک سے باہر جائیں گے آپ کو اس دعوت میں شرکت کرنا ہوگی۔ میں یہ نہیں کر سکتی، اور پھر پتہ نہیں اس میں کتنا عرصہ لگ جائے۔ کچھ بھی ہو، بہرحال پولیس کو ان تینوں لڑکیوں کا قاتل چاہیے، اور آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا، ورنہ سفورہ نیر، آپ خود بھی قانون کی گرفت میں آ سکتی ہیں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سفورہ نے ایک دم سنبھالا لیا۔ میں آپ کو پورا پلان بتا دوں گا، میں نے کہا، لیکن آج کی دعوت میں یہ پلان نہیں بتا سکتا۔ البتہ کوئی 5 دن کے بعد میں نے اسے پھر ایک ہوٹل میں لنچ دیا، اور اس میں نے اپنے منصوبوں سے پیش کر دیا۔ یوں تو اور بھی بہت سے کام تھے میرے پاس، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اہم کیس تھا، اور میں اس میں اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتا تھا، اور پھر میں سرخرو ہو گیا۔ مجھے میرے محکمے کے بڑے افسر اعلیٰ کی کال ملی تھی اور میں الرٹ ہو گیا تھا۔ شہر کے ایک بڑے بزنس مین، صنعت کار یا پھر دولت مند کہہ لو، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج شام 6 بجے تمہیں ان کی کوٹھی پر ان سے ملنا ہے۔ یس سر، مجھے ان کا ایڈریس وغیرہ مسٹر عابد کھلانا کے بارے میں جہاں سے بھی معلوم کرو گے پتہ چل جائے گا۔ ویسے ان کا پتہ نوٹ کر لو۔ اعلیٰ افسر کی آواز سنائی دی اور میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پتہ تو میں نے خیر کیا ہی نوٹ تھا، بس یس سر کہتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں ذہن پر ایک شدید بوجھ طاری ہو گیا تھا۔ جس وقت میں عابد کھلانا کی عالیشان کوٹھی کے خوبصورت ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو میں نے وہاں 3 افراد کو دیکھا۔ عابد کھلانا کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ ایک نگاہ دیکھ کر اسے نہ پہچانا جا سکے۔ دوسری وہ بدصورت عورت
جو عابد کھلانا کے مظلوم ڈرائیور کی دشمن تھی اور اسی کے ذریعے اس کے چہرے مہرے کی نشاندہی ہوئی تھی۔ لیکن تیسری شخصیت میرے لیے ذرا پریشان کن تھی۔ یہ صفورہ نیر تھی۔ عابد کھلانا نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور بولا، آئیے آفیسر، بیٹھیے۔ ہم تینوں سے تو شاید آپ واقف ہوں گے۔ آپ کا نام بھی میرے علم میں آ چکا ہے، سکندر شاہ۔ پتہ نہیں کیوں یہ نام مجھے بچپن ہی سے پسند ہے، غالباً اس وقت سے جب میں نے فلم سکندر اعظم دیکھی تھی اور اس میں پرتھوی راج سکندر کی حیثیت سے مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ بعد میں نے سکندر کی ہسٹری پڑھی۔ کیا لیں گے آپ؟ چائے یا کوئی ٹھنڈا مشروب؟ شکریہ جناب، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ ہاں، بات اصل میں یہ ہے سکندر، یہ میری مسز ہے سلیمہ اور یہ لڑکی صفورہ ایک جیولر سٹور میں کام کرتی ہے۔ میں آسٹریلیا سے واپس آیا تو یہ مجھے بہت خوفزدہ ملی۔ مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں نے اس سے اس کے خوف کی وجہ معلوم کی۔ شروع میں تو اس نے زبان نہیں کھولی، لیکن حسین لڑکیاں عام طور سے میرے سامنے زبان کھول دیتی ہیں۔ اس نے مجھے اپنے خوف کی وجہ بتائی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے سلیمہ سے اس بارے میں سوال کیا۔ سلیمہ، آپ یوں سمجھ لیجئے آفیسر کہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ میں یہ جو کچھ نظر آ رہا ہوں سلیمہ ہی کی مہربانی ہے۔ میرے اور سلیمہ کے درمیان بڑے اچھے روابط ہیں۔ سلیمہ نے میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ واقعی اس نے میری 3 دوستوں کو ہلاک کر دیا۔ عورت ہے، رقابت اس کی فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد میرے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرے گی۔ اس وعدے کے پس منظر میں اور بھی کچھ باتیں ہیں جو تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ تم بے فکر رہو، صفورہ نیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے سامنے میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں۔ تم بھی اب تینوں لڑکیوں کی موت کو بھول جاؤ۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم انہیں واپس نہیں لا سکتے۔ مجھے بھی ان کی موت پر افسوس ہے کیونکہ وہ میری اچھی دوست تھیں۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے مسٹر عابد کھلانا کی یہ بکواس سن رہا تھا۔ وہ یہ اعتراف کر رہے تھے کہ ان کی بیوی نے 3 لڑکیوں کا قتل کیا ہے، اور اس کے بعد قانون کے ایک محافظ سے یہ بات بھول جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، ان 3 لڑکیوں کے قتل کے سلسلے میں سلیمہ کھلانا کو گرفتار کرتا ہوں۔ اچھا، کیا واقعی؟ ویسے میں تھوڑا سا مہمان نواز ہوں، میرے گھر میں ہو، اس لیے ان الفاظ کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ جاؤ اپنے افسرانے بالا سے سلسلے میں بات کر لو۔ میں ناچ کر رہ گیا تھا۔ یہ شخص سمجھ کیا رہا ہے خود کو؟ کیا سمجھ رہا ہے قانون کو؟ میں نے کرخت لہجے میں اس سے کہا، مسٹر عابد کھلانا، آپ بہت بڑی شخصیت ہوں گے، لیکن قانون آپ سے بہت بڑا ہے۔ مسز کھلانا کو گرفتار کیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے جواب میں عابد کھلانا نے جو الفاظ کہے، پولیس کا احترام مجھے ان الفاظ کی ادائیگی سے روکتا ہے۔ بات کی تفصیلات بس کیا بیان کروں؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے اور میرے افسرانے بالا کے درمیان چلی گئی تھی۔ میں بھی اپنی فطرت سے مجبور تھا اور وہ، نادیہ سمدانی نے افسوس بھرے انداز میں کہا، بس یہاں ہم مجبور ہیں۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ میں اس بات کو اچھا سمجھ رہی ہوں جو ہوئی ہے، لیکن اس بارے میں اور کیا کہوں، یہ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ افسرانے بالا کی نافرمانی کرنے کا کچھ نتیجہ نکلنا ہی تھا۔ نتیجے میں مجھے بدترین حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلے مجھے میری جگہ سے ہٹا کر ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا گیا، وہاں بھی باز نہیں آیا تو مجھے معطل کر دیا گیا اور بدترین حالات کا شکار بنایا گیا۔ کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا، در بدر ہو گیا تھا۔ بالکل اتفاقیہ طور پر یہ بھی ہوا کہ نادیہ سمدانی اپنے اخبار کی طرف سے تربیت کے لیے جاپان چلی گئی۔ گویا یہ کہنا چاہیے کہ میں بالکل ہی تنہا رہ گیا اور سڑکوں پر در بدر ہو گیا۔ میرے سینئر مجھے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن میں ایک ایسی متروک شے بن گیا کہ بیان سے باہر ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کوئی بدترین جرم کیا ہو اور اس جرم کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن مزید حماقتیں نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح کے انتقام پر تل جاتا یا محکمہ پولیس کے بارے میں اخبارات کو کہانیاں سناتا پھرتا، اور پھر کون تھا جو میری وجہ سے اپنی گردن پھنساتا۔ مایوسیاں میرے ارد گرد پھیل گئی تھیں۔ عالیہ مجھ سے زیادہ پریشان تھی۔ اس کے حسین چہرے پر وقت کی گردش گہرے نقوش مرتب کر رہی تھی، اور اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جو فقیری کی زندگی اپنائی تھی
اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ میرے سینئر کہتے تھے کہ کسی تھانے میں ایس ایچ او لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کئی نسلیں اس سے آرام کی زندگی بسر کریں، لیکن میں پہلے نمبر کا بیوقوف ہوں۔ اثرات گھر پر مرتب ہونے لگے اور ہمیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے بہت سے کام کرنا پڑے۔ عالیہ لوگوں کے کپڑے سینے لگی، بچیوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی، اس طرح گزر بسر ہو رہی تھی۔ افسران بالا کو کیا پڑی کہ مجھ پر توجہ دیتے، ویسے بھی میں ان کے لیے کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں رہا تھا، کیونکہ میں ان سے بالکل الگ تھلگ قسم کا انسان تھا۔ خود اس تھانے کے عملے کے لوگ مجھ سے خوش نہیں تھے جس میں میری تعیناتی تھی۔ اس طرح میں بالکل ایک الگ تھلگ قسم کا انسان بن گیا تھا۔ معطلی کا دورانیہ بھی اتنا تھا کہ دوبارہ بحالی کی امید ہی نہ رہی تھی۔ قوانین بہرحال انسانوں ہی کے تراشے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کوئی اگر ان کی پابندی کرے تو اس کی مہربانی، ورنہ بنانے والے مٹانے کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کیا واقعی دنیا سے الگ تھلگ رہ کر غلط کیا ہے؟ لیکن جس طرح میں نے اپنی داستان کے آغاز کے پہلے جملے میں کہا تھا کہ یہ غلط ہے کہ نیکی، دیانت داری اور ایمانداری کا کوئی صلہ نہیں ملتا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال دل کی عجیب حالت ہو گئی تھی۔ نادیہ سمدھانی بھی ایسے موقع پر گئی تھیں، ورنہ حقیقی بات ہے کہ اپنی بیوی کے بعد شاید وہی میری سب سے بڑی ہمدرد تھی اور گھر سے ہٹ کر مشورے دے سکتی تھی۔ بہرحال ان دنوں سڑکوں پر آوارہ گردی معمول بن چکی تھی۔ گھر میں بیٹھتا تو وحشت ہوتی۔ بیچاری عالیہ جس طرح محنت کر کے گزر بسر کرتی، اس سے دل کرتا تھا۔ اس دن کوئی 2:30 بجے کا وقت ہوگا جب میں یوں ہی بے مقصد چہل قدمی کرتا ہوا پوسٹ آفس کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میں نے پوسٹ آفس میں لگے ہوئے ایک ٹیلی فون بوتھ کی طرف ایک عورت کو تیز تیز قدموں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ٹیلی فون بوتھ کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی۔ اندر پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ نہ جانے کیوں اس عورت کی جانب میری توجہ مبذول ہو گئی۔ اس نے گہرے فاختائی رنگ کا بہت چست سویٹر پہن رکھا تھا، کافی خوبصورت چہرہ تھا اور اس پر نیلے رنگ کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ ایک گولڈن کلر کا ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ میں لٹک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے چہرے میں کوئی ایسی عجیب بات محسوس ہوئی۔ وہ کوئی صحیح عورت نہیں تھی۔ تیکھے نکوش سیاہ بال اور کتابی چہرہ ہونے کے باوجود مجھے یوں لگا جیسے وہ کوئی پیشہ ور قسم کی عورت ہے۔ اس عورت نے 1 یا 2 منٹ تک کسی سے فون پر بات کی اور پھر باہر نکل آئی اور اس کے بعد میرے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ خوشبوؤں کے جھونکے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، بس یوں ہی بیکاری کے لمحات میں فضولیات کی گنجائش کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ قیمتی لباس والی اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے وہ لڑکیاں یاد آ گئیں جو اپنی اوقات سے بڑھ کر عیش کر رہی تھیں اور موت کا شکار ہو گئیں۔ ویسے اس دوران میں نے جیولری سٹور جا کر سفورہ نیر کو بھی دیکھا تھا۔ وہ بدستور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی اور مسز کھلانا نے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ غالباً کوئی معاہدہ اس سلسلے میں سفورہ کے کام آیا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے تعاون کرنے کے بجائے ساری کہانی عابد کھلانا کو سنا دی تھی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اسے خود تو زندگی حاصل ہو گئی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے ایک لمحے کے اندر یاد آیا کہ وہ عورت جب ٹیلی فون بوتھ کے اندر داخل ہوئی تھی تو اس کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کا ایک ہینڈ بیگ تھا، اور جب وہ وہاں سے باہر نکلی تو ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ میں موجود نہیں تھا۔ میرے پورے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ بہت سے خیالات میرے ذہن کے پردوں سے ٹکرائے۔ کیا اس ہینڈ بیگ میں کوئی ٹائم بم موجود ہے؟ کیا پوسٹ آفس کے اس ٹیلی فون بوتھ میں ایک خوفناک دھماکہ ہونے والا ہے؟ سب کچھ بھول گیا۔ زندگی داؤ پر لگا کر اس طرف دوڑا۔ پوسٹ آفس میں خاصا رش ہوا کرتا تھا۔ اگر ہینڈ بیگ میں رکھا ہوا بم پھٹ گیا تو بے شمار انسانی جانوں کے جانے کا خدشہ تھا۔ میں برق رفتاری سے بوتھ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سنہری ہینڈ بیگ ٹیلی فون کے پاس تختے پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر ہینڈ بیگ اٹھا لیا اور جان کی پرواہ کیے بغیر اسے کھول کر دیکھا۔ ہینڈ بیگ میں ایک سونے کی انگوٹھی، ایک ہیرا لگا ہوا بالوں کا کلپ، ایک ڈرائیونگ لائسنس اور نوٹوں کی ایک خاصی موٹی گڈی جو کم سے کم 35-40 ہزار تو تھی ہی۔ ایک لمحے کے اندر اندر دل میں کشمکش پیدا ہونے لگی۔ اگر میں ان تمام چیزوں کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں تو پہلی بات تو یہ کہ وہاں میرے بہت سے شناسہ موجود ہوں گے
جو میری اس حرکت کا بھی مذاق اڑائیں گے، اور اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیگ کہاں سے کہاں پہنچے۔ اس کے برعکس نوٹوں کی یہ گڈی اور یہ قیمتی چیزیں، اگر یہ رقم میرے پاس رہ جائے تو بڑے کام آ سکتی ہے۔ شیطان اس وقت مجھ پر پوری قوتوں کے ساتھ حملہ آور تھا۔ میں نے اس عورت کے بارے میں سوچا، اگر وہ اتنی ہی لاپرواہ ہے کہ ایسی قیمتی چیزیں بھول جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی قدر صاحب حیثیت ہوگی۔ ابھی یہیں تک سوچا تھا کہ ایک بہت سی کمزور آواز، جو خود میرے اپنی ضمیر کی آواز تھی، کہنے لگی، اتنے گر گئے ہو سکندر شاہ؟ سکندر تو بہت بڑا تھا، کم از کم اس کے نام کی لاج رکھو، یعنی بیگ کو یہیں پھینکو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ مگر یہ آواز اتنی دور سے آتے ہوئی معلوم ہو رہی تھی کہ دماغ نے اس کا اثر قبول نہیں کیا۔ اس وقت میں جن حالات سے گزر رہا تھا، ان کا تقاضا تھا کہ میں کوئی کمزوری نہ دکھاؤں۔ انہی کمزوریوں نے تو مجھے سال تک پہنچا دیا ہے۔ اتنی بڑی رقم اس بیگ میں موجود ہے، بس یہ گڈی نکال کر اپنی جیب میں ڈالنے کی ضرورت تھی۔ میں نے وہ روپے لے لیے، نوٹوں کی گڈی نکال کر جیب میں ڈالی، بیگ بند کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فون کے تختے میں ایک آئینہ لگا ہوا تھا۔ اچانک اس آئینے میں مجھے کسی کی حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، کھلے دروازے میں وہ عورت کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ وہاں موجود تھی، اس کا علم مجھے بالکل نہیں تھا۔ گرم گرم سی لہریں میرے پورے وجود میں دوڑ گئیں۔ میری نگاہیں اس عورت کے چہرے پر جم گئیں۔ بیگ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا اور دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر تختے پر گر گیا۔ شاید میں اپنا ہینڈ بیگ یہاں بھول گئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی ہاں۔ میرے منہ سے ہکلاہٹ بھری آواز نکلی اور پھر میں نے بیگ سامنے کرتے ہوئے کہا، میں اسے تھانے میں جمع کرانے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں پوسٹ آفس کا ایک کلرک بھی یہاں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا تم ان خاتون سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ارے نہیں، میں غلطی سے اپنا بیگ یہاں بھول گئی تھی۔ یہ بیچارے تو اسے تھانے پر جمع کرانے جا رہے تھے۔ کلرک نے مشتبہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرا بدن اب بھی ساکت تھا۔ بیگ میں کوئی چیز تو نہیں تھی؟ کلرک نے پوچھا۔ جی ہاں، بہت سی قیمتی چیزیں تھیں۔ اطمینان کر لیں، کوئی چیز کم تو نہیں ہوئی۔ کلرک خام خواہ خوبصورت عورتوں کا ہمدرد بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے لوگ ہر سڑک، ہر چوراہے اور ہر جگہ، ہر گلی میں مل جاتے ہیں۔ عورت نے بیگ اٹھا کر اسے کھولا۔ وہ بیگ کے اندر اشیاء دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا اور میرے بدن پر لرزہ سا طاری ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر کلرک کی طرف دیکھا اور بولی، نہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، بہت بہت شکریہ۔ میرا منہ ایک لمحے کے لیے حیرت سے کھلا۔ یہ عورت نوٹوں کی چوری کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، جس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، میں نے واقعی بڑی لاپرواہی کا ثبوت دیا۔ پوسٹ آفس کا کلرک واپس پوسٹ آفس کے اندر چلا گیا تھا۔ عورت نے مسکرا کر کہا، ویسے آپ انتہائی اچھے آدمی ہیں، ایسے لوگ آج کل کہاں ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو آئیے میں آپ کو چائے پلاؤں۔ میں ایک بار پھر حیران رہ گیا تھا۔ کیا چیز ہے یہ عورت؟ اتنی بڑی رقم کے گم ہو جانے کے باوجود خوش ہے، بلکہ ایک اجنبی کو چائے کی دعوت دے رہی ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، جی بہت بہت شکریہ میں مصروف ہوں اس وقت۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے، بلکہ سمجھ جائیے، آپ کا میرے ساتھ آنا ہی بہتر ہے۔ وہ سامنے ایک ریسٹورنٹ نظر آ رہا ہے، وہاں چائے پیتے ہیں۔ میں نے ایک نگاہ اس ریسٹورنٹ پر ڈالی، جہاں اکثر جوڑے دن کے وقت چائے کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرنے بھی آ جاتے تھے۔ میرے قدم بے اختیار اس کے ساتھ اس ریسٹورنٹ کے جانب اٹھ گئے۔ ایک کونے کی سیٹ پر اس نے اپنے لیے کرسی کھینچی اور مجھے بھی بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، اور اس کے بعد چٹکی بجا کر ویٹر کو بلایا۔ اس کے ہر انداز میں بے حجابی تھی۔ میں خاصا شرمندہ تھا، کیونکہ اس عورت نے اپنا پرس دیکھنے کے باوجود کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اس پرس سے نقد رقم نکالی گئی ہے۔ یہ رقم میری جیب میں موجود تھی اور اس میں تھوڑی سی نشاندہی مجھے شدید نقصان پہنچا سکتی تھی۔ چائے آئی تو اس نے مجھے بنا کر پیش کی اور خود بھی ایک پیالی لے کر سامنے رکھ لی۔ پھر چائے کے 2-3 سپ لیتے ہوئے بولی، اگر میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کروں مسٹر سکندر شاہ، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ چائے کی پیالی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ ہاں، بہت کچھ جانتی ہوں اس بارے میں۔
یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اپنی شرافت اور نیک نفسی کا شکار ہوئے ہیں۔ ویسے شاہ جی، جگہ جگہ کی بات ہوتی ہے۔ آپ جو ملازمت کر رہے تھے اس میں بڑی مصلحت کی ضرورت تھی۔ پتہ نہیں آپ نے اس بارے میں صحیح اقدامات کیوں نہیں کیے؟ بہت بہت شکریہ اس نصیحت کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ آپ مجھے اس طرح جانتی ہیں، لیکن براہ کرم مجھے نصیحت نہ کیجیے۔ میں نے جو کچھ کیا میں اس سے غیر مطمئن نہیں ہوں، اور موجودہ حالات سے۔ اس نے چپتا ہوا سوال کیا۔ اگر میں یہ کہتا کہ میں ان موجودہ حالات سے بھی غیر مطمئن نہیں ہوں تو وہ ضرور یہ بات کہتی کہ آپ رشوت تو نہیں قبول کرتے تھے، لیکن کسی کے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اپنی جیب میں منتقل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی، خیر چھوڑیے ان باتوں کو، میں جانتی ہوں کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور سچی بات کہوں آپ سے تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، آپ کو یہاں دیکھ کر۔ میرا تعلق بھی شوبز سے رہا ہے، اس سے پہلے میں اسٹیج ڈانسر بھی رہ چکی ہوں۔ بس وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، بلکہ ضروری ہے۔ آپ مجھے معاف کیجیے گا، اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے جو آپ نے کیا ہے تو میں آپ سے اپنے دل کی بات کہنے کی جرات نہ کرتی۔ آپ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکی ہوں میں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ موجودہ دور کا ایک حصہ ہے۔ ظاہر ہے آپ واپس جا کر عابد کھلانا کی شخصیت سے معافی نہیں مانگ سکتے، یہ آپ کی شخصیت کے خلاف بات ہے، لیکن موجودہ حالات میں وہ رقم آپ کی ضرورت ہے جو میرے پرس سے نکل کر آپ کی جیب میں پہنچ چکی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ وہ تو ایک حقیر سی رقم ہے، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بہت کچھ پیش کر سکتی ہوں، آپ اگر میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کریں۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس عورت نے بے شک کچھ دیر کے لیے مجھے ششدر کر دیا تھا، لیکن میں اب سنبھل چکا تھا۔ میں نے کہا، تو آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہیں؟ ہاں۔ کام کیسا ہے؟ بہت خفیہ اور کسی حد تک خطرناک بھی، لیکن اس کا جو معاوضہ آپ کو دیا جائے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر ذرا وضاحت سے بتائیے کہ یہ خطرناک کیوں ہے؟ کیا کوئی غیر قانونی کام کرنا پڑے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے اس طرح کے ریسٹورنٹ ایسی باتوں کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ کل میں آپ کو کسی وقت دن میں فون کر کے پروگرام بتا دوں گی، پھر کسی جگہ بیٹھ کر ہم اس معاملے کو طے کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس فون ہے تو مجھے اس کا نمبر بتا دیں، اور اگر نہیں ہے تو میری طرف سے موبائل فون قبول کر لیں۔ میرے پاس نئی سم بھی ہے جو میں نے بے شک آپ کے لیے تو نہیں خریدی تھی، لیکن اچھا ہے آپ کے کام آ جائے گی۔ پرانی سم میں اس لیے نہیں دے سکتی کہ اس پر میرے اپنے فون آتے ہیں۔ او ہو، کیا آپ؟ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اسے تو آپ صرف ایک دوستانہ عمل سمجھے، اور آپ نے میرا کام نہ بھی کیا تو آپ یقین کیجئے میں آپ سے نہ تو موبائل مانگوں گی اور نہ وہ رقم جو اس وقت آپ کی جیب میں ہے۔ معافی چاہتی ہوں، بار بار اس کا تذکرہ کر کے مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے آپ واقعی مجھے ایک نیا راستہ دکھا رہی ہیں۔ لیکن ایک بات خاص طور سے ذہن میں رکھیے، قانون نے بے شک میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن میں قانون کا احترام نہیں چھوڑوں گا۔ آپ بے فکر رہیے، مسکرا کر بولی۔ میرے حالات واقعی اتنے خراب ہو گئے تھے کہ میں نے خود اپنے گھر کا فون بند کرا دیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ عدم ادائیگی کی بنا پر بند ہو۔ یہ موبائل جو اس نے مجھے دیا یہ بھی 10-12 ہزار روپے کی مالیت کا تھا۔ بہرحال میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں، جو کچھ آپ کی جیب میں ہے اب وہ آپ کی ملکیت ہے۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں۔ کیا خیال ہے چلیں؟ اب کل آپ سے فون پر بات ہوگی اور پھر ملاقات۔ پلیز آپ بیٹھیے، میں بل ادا کر کے باہر نکل جاؤں گی، آپ کچھ وقفے کے بعد آئیے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بڑی دلکش شخصیت تھی اس کی، خاص طور سے اس کی چال ڈھال، اس کا انداز۔ میں نے یہاں زیادہ دیر نہ لگائی اور چند ہی لمحوں میں اٹھ کر باہر نکل آیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بالکل جدید ماڈل کی کرولا میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے اس کرولا کا نمبر نوٹ کر لیا۔ بہرحال تعلق محکمہ پولیس سے تھا، کچھ تعلقات وغیرہ بھی تھے۔ اب ہر شخص کو تو میری پریشانی پر مہر نظر نہیں آتی تھی کہ میں ایک معطل شدہ افسر ہوں۔ اس کی کار تو چلی گئی تھی، لیکن میں سیدھا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے رجسٹریشن برانچ کی طرف چل پڑا۔ رجسٹریشن برانچ میں وقار الدین موجود تھا، جو کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آیا تھا، اور میری اس سے تھوڑی سی سلام دعا ہو گئی تھی۔
اسے میری معطلی کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ کھڑے ہو کر بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ شاہ جی، آپ کیسے آنا ہوا؟ مجھے فون کر دیتے، میں پہنچ جاتا۔ وہ بیوقوف یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سادہ لباس میں اس تک آیا ہوں۔ وقار، ذرا ایک کار کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کرو کہ کس کے نام رجسٹر ہے۔ آپ نمبر بتائیے، ابھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے نمبر بتایا تو اس کی چھان بین کرنے لگا، پھر بولا، یہ کار تو ہدایت علی کی ہے۔ ہدایت علی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ہدایت کارپوریشن۔ اوہو، اچھا، مسٹر ہدایت علی تو کئی ملوں کے مالک ہیں۔ جی ہاں، اور ایک شاپنگ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی۔ وہ یہاں کب ہوتے ہیں؟ اتفاقیہ طور پر مجھے ان کے بارے میں معلومات حاصل ہیں، کیونکہ ان کے ہاں سے جو آدمی کبھی کبھی اپنے کام سے میرے پاس آتا ہے اس کا نام گلو ہے، اور گلو نے کئی بار مجھے ہدایت علی کے بارے میں بتایا ہے۔ ہدایت علی عام طور سے دبئی وغیرہ میں رہتا ہے۔ پچھلے دنوں وہ آیا ہوا تھا اور یہاں ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت بنگلے میں رہ رہا تھا۔ گلو نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اس کی شاید کچھ طبیعت خراب تھی۔ کیا مطلب؟ اتنی تفصیل معلوم ہے تمہیں؟ میں نے گلو کے بارے میں بتایا تھا نا کہ بہت بکواس والا آدمی ہے، ان کے گھر نوکری کرتا ہے، کبھی کبھی میرے پاس آ جاتا ہے، بس اسے اپنے مالک کے بارے میں بات کرنے کا مرض ہے۔ ہدایت علی کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ دیکھو، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں اس کی دولت پھیلی ہوئی ہے، لیکن صحت سے محروم ہے۔ شاید اس کے پھیپھڑوں میں کوئی خرابی ہے، پچھلے دنوں وہ سخت بیمار تھا۔ واقعی کمال کی بات ہے، تم تو بڑے شاندار ثابت ہوئے وقار۔ سر، مجھے اپنا اسسٹنٹ بنا لیں، سچ کہہ رہا ہوں، محکمہ چھوڑ دوں گا، اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں نوکری دلا دیں، بہترین جاسوس ثابت ہوں گا۔ وقار بانس پر چڑھ گیا تھا۔ میں نے ہنس کر اس کا شانہ تھپتھپایا اور پھر باہر نکل آیا۔ میری تمام حصے جاگ گئی تھی اور میں یہ بھول گیا تھا کہ میں اپنے عہدے سے معطل ہوں، اور اس وقت کوئی کارروائی کروں گا تو وہ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوگی۔ بس اس عورت کی شخصیت بے حد پراسرار ہو گئی تھی، اور میں اس کا سارا کچا چٹھا معلوم کر لینا چاہتا تھا۔ یہ بات تو میرے لیے خیر ممکن تھی ہی نہیں کہ میں کوئی غیر قانونی عمل کرتا، لیکن کم از کم میرا تجسس مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ اس عورت کی اصل حقیقت تو سامنے آئے، پتہ تو چلے کہ میرے بارے میں معلومات حاصل کر کے وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں سڑک پر نکل آیا۔ کسی سواری لینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، حالانکہ بہت عرصے کے بعد جیب میں اتنی رقم آئی تھی جو سارے دل دور کر دے۔ عالیہ یقیناً اس بارے میں پوچھے گی۔ ضمیر تو وہیں سے داغدار ہو گیا تھا جہاں سے میں نے پرس سے ایک رقم نکال کر اپنی جیب میں منتقل کی تھی۔ حالانکہ دوران ملازمت بڑا نکٹھو رہا تھا اور لوگوں کے طعنے سنتا رہتا تھا، لیکن بات ایسی تھی کہ کھل کر برا نہیں کہہ سکتا تھا، اور اب حالات نے ایک دم کایا پلٹ کر دی تھی۔ کیا کرتا؟ جس بے کسی کا شکار تھا اور جو مشقت میں نے عالیہ کو کرتے ہوئے دیکھی تھی، اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ ایک رقم سامنے آئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ حالانکہ جس جذبے کے ساتھ ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہوا تھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ بہت سی انسانی زندگیاں بچانے کی کوشش میں اپنی جان کی قربانی، بڑی مشکل سے ضمیر کو سمجھانا پڑے گا، آسان کام نہیں ہے۔ ذرا اس عورت کو دیکھا جائے، کہتی ہے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا ہے۔ پھر سیٹھ ہدایت علی کا خیال آیا۔ وقار نے اس کے ملازم گلو کے حوالے سے کچھ بتایا تھا، وہاں کسی پر اسرار کہانی کا آغاز ہو جاتا تھا۔ اب ذرا کچھ اور معلوم کر لیا جائے۔ عام لوگ اس طرح سے جاسوسی نہیں کر سکتے تھے جس طرح سے میں نے آغاز کر دیا تھا، اور وہ بھی کچھ لمحوں کے بعد کار کے رجسٹریشن سے میرے سامنے سیٹھ ہدایت علی کا نام آیا تھا، مگر اس عورت کے بارے میں نے وقار سے نہیں پوچھا تھا۔ اب اس قدر سوالات کرنا بھی بے معنی تھا۔ میں سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ مجھے اپنا ایک سارجنٹ دوست نظر آیا۔ یہ ٹریفک سارجنٹ تھا۔ ایسے لوگ بڑی تیز آنکھیں رکھتے ہیں، یہ بات میں جانتا تھا۔ نعمان نے مجھے دیکھا اور اپنی ہیوی بائک روک لی۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہم جلدی ہی اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ پیش کریں گے، اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کریں۔ آپ کے لائکس اور کمنٹس ہی ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ پیش کرنی چاہیے یا نہیں۔ خدا حافظ۔